اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فترى الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا على ما اسروا فی انفسهم نادمین ویقول الذین آمنوا أهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین۔ سورۃ المائدہ آیات 52 اور 53۔ آیت نمبر 51 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ مومنوں سے یہ بات کہی گئی کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ، پس دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، قلوب قلب کی جمع، مرض بیماری ہے، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فیہم اس میں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں منافقین کے دل کا چور واضح ہو گیا ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ، فا یہاں تفصیل کے لیے ہے اور خطاب عام مسلمانوں سے ہے۔ اوپر کی آیت میں جو بات اجمال کے ساتھ بیان فرمائی تھی اور پردے میں تھی، اب وہ پردہ اٹھا کر اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں، ان کا مدعا کیا ہے اور بالآخر ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ فرمایا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ ان کے ساتھ دوستی جوڑنے کے لیے بے قرار ہیں، اور مرض کا لفظ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ مرض سے مراد کیا ہے وہاں اس کی وضاحت ہو چکی۔ تو نفاق کے لیے مرض کا استعمال کر کے قرآن نے یہ واضح فرما دیا کہ ان لوگوں کی یہ حرکت دل کی بیماری اور ان کے فساد کا نتیجہ ہے۔ اس لیے فرمایا یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا کہ ہمیں آ پہنچے، دائرہ کوئی مصیبت۔ لفظ دائرہ کا معنی گردش، آفت اور مصیبت کے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ان منافقین کے دل میں یہ ڈر سمایا ہوا ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور ان کے مخالفین میں جو کشمکش برپا ہے، معلوم نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور بالآخر فتح مخالفین کی ہو جائے۔ ایسی صورت میں اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوئے تو پھر ہم سخت مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ جن حالات میں آیات نازل ہوئی تھی، مسلمان اگرچہ ایک سیاسی طاقت بن چکے تھے لیکن ابھی ان کو مکمل اقتدار حاصل نہیں ہوا تھا۔ اپنے اپنے دائروں میں یہود اور قریش بھی با اقتدار تھے، تو اب ان کو ڈر یہی لگا رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں اور کل کو فتح مکہ والوں کو یا یہودیوں کو ہو جائے اور پھر ہم یہاں سے بھی جائیں اور وہاں سے بھی جائیں۔ تو اس لیے اس مصیبت سے بچنے کے لیے یہ، کیونکہ ان کے دلوں میں اسلام تو صحیح معنی میں تھا ہی نہیں، اعتبار اور یقین تو تھا ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر، اس لیے ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا۔ فَعَسَى اللَّهُ، پس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان یأتی بالفتح، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیں، فتح کو لے آئیں، او امر من عنده، یا کوئی اور معاملہ اپنی طرف سے، فیصبحوا، پس وہ ہو جائیں، علی ما اسروا، جو انہوں نے چھپا رکھا ہے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، نادمین، ندامت اختیار کرنے والے، کہ یہ تو اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ فتح اگر مخالفین کی ہو گئی تو ہم کیا کریں گے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ ان قریب فتح تو مسلمانوں کو دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمانی ہے، اسلام کا غلبہ حاصل، اسلام کو غلبہ حاصل ہونا ہے، اور جن جن کو یقین تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور ایسے لوگ جو منافقین میں سے تھے جن کے دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، وہ اسی ڈر سے کہ کہیں مخالفین ہی غالب نہ آ جائیں، دونوں طرف راہ و رسم رکھنے کے روادار تھے۔ اگرچہ لفظ عصا عمومی طور پر عربی میں غالب اور غالب زن کے بارے میں آتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو یہ ایک بہت لطیف پیرائے میں ایک وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہاں اسی مفہوم میں ہے کہ بالفتح سے مراد وہ آخری اور مکمل فتح ہے جس کے بعد دشمن کی قوت بالکلیہ ختم ہو جائے گی، اور امر من عنده سے ایسی کوئی صورتحال مراد ہے جس سے منافقین کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے اور ان کے لیے کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ رہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ ان لوگوں کو منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے
حوالے سے کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے سارے رازوں کو آشکارا کر دے اور یہ پھر لوگوں کے سامنے مذاق بن کر رہ جائیں۔ تو ان کو یہ ڈر بھی تھا ایک طرف، اور دوسری طرف یہ کیفیت بھی تھی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقسموا، قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، کہ منافقین عام حالات میں تو بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے، تو یہ مسلمانوں کی طرف سے ان منافقین کے حال پر اس وقت کا اظہار تعجب نقل ہو رہا ہے جب ان کے سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ اس وقت مسلمان آپس میں کہیں گے کہ ارے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے زور و شور سے قسمیں کھا کھا کر ہمیں یقین دلاتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو مقصود اس صورتحال کی تفسیر سے منافقین کو جھنجھوڑنا ہے کہ کب چھپنے اور چھپانے کی کوشش کرو گے، بالآخر ایک دن سر عام رسوائی ہونی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انہم، یقیناً یہ لوگ، لمعکم، کہ تمہارے ساتھ ہیں۔ جب قسم کھاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ پختہ قسم کے ساتھ، انہم، یقیناً یہ لوگ، لمعکم، ضرور تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فاصبحوا، پس وہ ہو گئے خاسرین، خسارے والے، کہ دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے خسارہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی عمل کیا تھا دنیا میں وہ تو دنیا کے مفاد کے لیے ہی کیا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات بنائے تو بھی اس لیے کہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور منافقین اور یہودیوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا تو وہ بھی اس نیت سے کہ ہمیں نقصان سے بچا جا سکے، نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو ان کا جو مدعا تھا وہ دونوں طرف تعلقات صرف دنیا کی بنیاد پر تھا، اس لیے کہا کہ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ جو انسان بھی عمل صرف اس دنیا کی خاطر کرے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پھر ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنی رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، جو بھی پھر جائے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے۔ خطاب بظاہر عام مسلمانوں سے ہے، لیکن خاص طور پر منافقین مراد ہیں، جن کا ذکر چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ، کہ جن لوگوں نے تعلقات میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دنیاوی مفادات اور عارضی ٹھکانوں اور یہود و مشرکین کی دوستی کو ترجیح دی، تو فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، کیونکہ پچھلی آیت میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جو ان کے ساتھ تعلق رکھے گا، من یتولہم منکم، کہ جو بھی تم میں سے ان کے ساتھ تعلق رکھے گا تو وہ ان میں سے ہوگا۔ گویا ان کے ساتھ تعلق رکھنا اپنے دین سے پھر جانے کے مترادف ہے۔ اس سے یہ حقیقت آپ ظاہر ہو گئی کہ ان کی یہ روش دین سے ارتداد کی روش ہے۔ اگر اس تنبیہ کے بعد بھی اگر وہ باز نہیں آتے تو مرتد ہو جائیں، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ فسوف یأتی اللہ، پس لے آئے گا اللہ تعالیٰ، بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم، وہ اللہ محبت کرے گا اس قوم سے، ان سے، ویحبونہ، اور وہ محبت کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل و دماغ میں باتیں ڈال دیتا ہے۔ اب اگر یہ لوگ بات کو سمجھ جاتے ہیں اور اپنا فریضہ سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے معاملات میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دے، اس سے جی چرانا شروع کر دے، اپنے ظاہری منفعت کو، دنیاوی فائدوں کو ترجیح دینا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس افراد کی کمی نہیں ہے
اگر کوئی انسان کام چھوڑ دیتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے کسی اور شخص کو یہ موقع دے دیتے ہیں، اور وہ شخص اس ذمہ داری کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ شخص یا وہ جماعت یا وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ لوگ اللہ کا کام کرتے ہیں۔ تو ان صفات کو بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنے دین کا گواہ بنایا، علم بردار بنا کر کھڑا کیا، ان کی یہ صفات ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منافقین ہیں وہ ان صفات سے خالی ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے ان کی؟ اذلۃ علی المؤمنین۔ اذلہ لفظ ذلیل کی جمع ہے، اور لفظ ذلیل عربی میں دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، برے معنی میں بھی اور اچھے معنی میں بھی۔ بہرحال یہاں یہ بہت ہی اچھے معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہیں نرم خو، نرم مزاج، فرما بردار، متواضع، ایسا شخص جو تواضع جس کے اندر پائی جاتی ہو۔ اور عربی میں یہ اونٹنی کے لیے ناقۃ ذلولہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایسی اونٹنی جو فرما بردار ہو۔ تو یہاں پر یہ لفظ اسی معنی میں ہوا ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، یہ لوگ نرم ہیں مومنوں کے لیے، مومنوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں یہ انتہائی نرمی والے ہیں، محبت اور شفقت والے ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، اعزہ لفظ جمع ہے عزیز کی، اور یہ لفظ بالکل ذلیل کے مقابل حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے معنی ہے سخت، مشکل، بھاری، ناقابل شکست، ناقابل عبور۔ تو اعزہ کا معنی ہے کہ یہ لوگ شدید ہیں، سخت ہیں، علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں، کافروں پر۔ جب ان کا معاملہ مسلمانوں سے ہو تو انتہائی بھولے بھالے، شریف النفس، کریم النفس، محبت کرنے والے، اور اگر ان کا واسطہ کفار سے پڑ جاتا ہے، اسلام اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ انتہائی سخت جاں اور ان کا مقابلہ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ جو منافقین یہود و نصارہ کی دوستیوں کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ صفات مومنوں کی صفات نہیں ہے۔ یجاہدون، وہ جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ لفظ جہاد عام ہے، جو بھی جد و جہد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جائے گی، جو بھی کوشش کی جائے گی، جو بھی محنت کی جائے گی، اسے جہاد کہا جائے گا۔ البتہ قتال بھی اس کی ایک قسم ہے۔ تو یجاہدون فی سبیل اللہ سے مراد جو بھی جد و جہد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اپنی ذات سے نکل کر اللہ کی ذات کے لیے، وہ جہاد کے زمرے میں آ جائے گا۔ وَلَا يَخَافُونَ، اور وہ نہیں ڈرتے، لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ اب یہ بات بہت اہم کہ مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ جب میں حق بات کہوں گا، سچ بات کہوں گا، اللہ کی توحید، وحدانیت اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے میں کوئی بات کروں گا، تو اس کا آگے سے مجھے رسپانس کیا ملتا ہے، کیا لوگ اسے پسند کریں گے، نہیں کریں گے، مجھے اس کا جواب کیا ملے گا، نہیں۔ اس بات سے قطع نظر جو بات حق ہے، سچ ہے، وہ لوگوں تک پہنچا دینا اس شخص کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا جو بھی مومن ہوگا وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس بات کی پرواہ اگر کرنا شروع کر دی جائے پھر تو کام کیا ہی نہیں جا سکتا معاشرے میں، کیونکہ نہ تو انسانوں کو راضی کیا جا سکتا ہے، وگرنہ آپ دیکھ لیں، پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، ہر پیغمبر نے اس حق کی بات کی، اس جد و جہد کو جاری رکھا، اور ہر پیغمبر کو اپنی قوم کی طرف سے بہت اذیت ناک قسم کے جملے اور فکرے اور استہزاء، پتہ نہیں کیا کچھ سہنا پڑا۔ تو اس لیے لومۃ لائم کی پرواہ کیے بغیر حق بات کو جو ہے وہ پرچار کرنا، اس کو ہر کسی تک پہنچانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس میں اپنے ذات کو، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مقدم نہیں مؤخر کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ نہیں، اللہ کی ذات سب سے پہلے ہے، سب سے آگے ہے، دین سب سے آگے ہے، اللہ کا رسول سب سے مقدم ہے۔ اگر ان کی خاطر مجھے کچھ سننا پڑ جاتا ہے، کچھ سہنا پڑ جاتا ہے، کچھ برداشت کرنا پڑ جاتا ہے، کچھ طنز اور کے نشتر مجھے سہنے پڑ جاتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، میں سہ لوں گا، لیکن اللہ اس کے رسول جو ہے وہ مقدم ہے، اللہ کا دین مقدم ہے، اس لیے ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا، فضل اللہ کا ہوتا ہے۔ یؤتی ہی، وہ عطا کر دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے چن لیتا ہے اس کام کے لیے۔ لاکھوں کروڑوں میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ تمیز عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے،
اور یہ صلاحیت ان میں یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے تو اس میں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے ان لوگوں پر، لہٰذا جس پر بھی یہ فضل ہو گیا اسے چاہیے کہ اس فضل کی قدر کرے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو ہے جد و جہد کرے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، سارے باتیں سارے معاملات اللہ کے علم میں ہیں۔ اس لیے جو بھی باتیں کہی جا رہی ہیں، جو بھی جملے کسے جا رہے ہیں، جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، ہر رکاوٹ، ہر جملہ، ہر بات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا مقام، اس کا درجہ اور اس کا رتبہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے والا اور اپنے خاص بندوں میں سے بنا لے، اور لومت لائم کی پرواہ کیے بغیر حق کی بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی ریاکاری اور ہر قسم کی بدکاری سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔